ڈاکٹر اسرار کے پاس مشرف صاحب نے سب علماء کو بلایا تھا. ہمیشہ بلاتے ہیں علماء کو, پتہ نہیں ان کو کیا ایک ڈر ہے علماء کا, جن سے ڈرتے ہیں اسی کو بلا کے خوش کرتے ہیں نا. علماء کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں کہ مشرف نے بلایا اور کہا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں. یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. یہ جو افغانستان کی لڑائی کرنی تھی تو آپ بتائیں کیا کریں. ڈاکٹر سوال کہتے ہیں پورے کے پورے راؤنڈ ٹیبل پہ مشرف نے ایک ایک کر کے علماء کرام سے پوچھنا شروع کیا. صاحب نے ایک ہی جملہ بولا کہ پاکستانیوں کا مفاد تو اسی میں ہے, ہمارے بچے بیویاں بچ جائیں گے. آپ سے تو یہی سوال ہونا ہے. یہ ایسے 2 نمبر لوگ ہیں جو اسلام کے نام کے اوپر مشرفوں کو اس طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں. حالانکہ مشرف کو بھی کامن سینس کی بات تو پتا تھی, بچہ تو نہیں تھا نا وہ. دس مین نیو کہ یہ ڈرپوک میں نے بلا لیے ہیں تاکہ پولیٹیکل کور لے سکوں گے. میں نے تو علماء سے پوچھا تھا. ڈاکٹر سوال کہتے ہیں میری اینڈ میں باری آئی, میں ساتھ ہی بیٹھا تھا اس کے, تو ادھر سے گھوم کے ٹیبل ادھر آیا تو میں نے ان سے کہا مشرف صاحب سے کہ مشرف صاحب آپ اگر امریکہ کو یہ بیسس نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا. تو اس نے کہا کہ وہ پھر حملہ کرے گا. تو اچھا حملہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ پھر جانی نقصان ہوگا ہمارا, ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو تو اللہ مانتا تھا امریکہ کو مشرف. اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم جنگ آ جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بیسز ساری کی ساری اس کے پاس چلی جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لڑائی کیے بغیر ہی اس کو بیس دے دیں, نہیں تو لڑائی کرنے کے بعد بھی تو بیس وہ لے ہی لے گا, تو ہم ایسا کریں خود ہی پلیٹ میں پیش کر دیتے ہیں. مطلب غیرت بے غیرت کے اندر بھی تھوڑی سی رمق ہوتی ہے. یہ تو غیرت کی نا, غیرت فری آف غیرت, اس کی پرورش میں غیرت. اور وہ آرمی کا جرنیل تھا ہمارا, وہ سوچنا آرمی میں جرنیل تھا کہ جس کے اندر اتنی سی غیرت نہیں تھی کہ یار تو تھوڑے لڑ لے. آرمی کا بندہ بغیر لڑائی کے باتیں کر رہا ہے. عام سویلین یہ بات کرے نا کہ نہیں یار ہم تو لڑ نہیں سکتے, آرمی میں رہا تو ساری عمر تجھے مطلب تیری مونچھیں بھی نہیں آئی تب سے تجھے ٹریننگ کر رہے آرمی میں, تجھے بندوق ہاتھ میں رکھی ہے, کدھر کدھر کیا کرتا رہا تو, اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی. یہ ڈرپوک مولوی تو کبھی بھی نہیں کہے مسجد کے ممبر سے باہر, تو حلوہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو کبھی زندگی میں زور سے اونچی کو اذان مرغا اذان دے کر ڈر جاتے ہیں. یہ ان کی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ حالت کیوں خراب. تو کہاں کا آرمی کا بندہ ہے بھائی, تو یہ سولوشن دے گا. اس کو ظاہر ہے اس کو کیا ڈیل آفر ہوئی تو ہمیں بھی پتا ہے. ایگزیکٹ سیم سینیریو ٹرکی کے ساتھ ہو رہا تھا, ٹرکی کے ساتھ. اور ٹرکی نے امریکہ سے کہا بھاگ جا, کوئی بیسس نہیں دینی. سینیٹر آیا ٹرکی, کہتا سر ہم آپ کے بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں کچھ. ٹرکی نے کہا ہے مگر یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا اس میں, ہم آپ کو بیسس دے دیں گے, ٹینشن نہ لے, دے دیں گے, مگر ہمارے اوپر جو پریشر آنا ہے وہ پریشر آپ سسٹین کریں نا. شاباش پیسے نکالے نا. $40 بلین کی بیسس دی ٹرکی بے غیرت نے مسلمانوں کو مارنے کے لیے, اور ہم غیرت فری پاکستانیوں نے مفت میں بیسس دی مسلمانوں کو مارنے کے لیے. نفسیات دیکھیں, یہ نفسیات ہوتی ہیں. ہماری سائیکولوجیکل ٹریننگ ایسی ہے. ایسے نہیں اس خطے کے اوپر لوکل کبھی بھی حکمران نہیں آیا, کیونکہ ہمارے جب لوکل حکمران آئے وہ جا کے امریکہ کو فری بیسس دے دیتے. بیس کا مطلب آپ کو پتا ہوگا ایئر بیسس کی بات کرو. سو آپ کو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں اسلام اس لیے سمجھ نہیں آ سکتا, ہم پاکستانی دیسی نفسیات سے قرآن کھولتے ہیں. ہمیں سیرہ کبھی سمجھ نہیں آتا. آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ کسی بھی پاکستانی نے کبھی بھی سیرہ نہیں پڑھی ہوتی, کیونکہ پہلے چیپٹر میں ہی اپنا آپ بے غیرت فیل ہو رہا ہوتا ہے. کیوں وہ ایسی کوئی کتاب پڑھے گا جس میں اپنا آپ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ولن ڈکلیئر کر دیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا, کیونکہ سیرہ کے اندر تو ہر صحابی غیرت کی بیس کے اوپر سارے ڈیسیژن لے رہا تھا. نفسیات ہی یہ تھی. اللہ نے ایسے تو نہیں اس قوم کو چنا تھا قرآن کے لیے. نبی کے حواری ہونے تھے ادھر سے, کوئی تو ایٹریبیوٹ تھا نا. تو سب سے پہلا ایٹریبیوٹ جاہلیہ کے مکہ کے اندر بھی, جاہلیت کے دور کے اندر بھی غیرت پہ کمپرومائز نہیں تھا ان کا.
اور ہم چاہے پاور میں ہو یا نہ ہو، ہمارا غریب بھی اتنا ہی بے غیرت ہے جتنا ہمارا پاورفل حکمران بھی. نفسیاتی یہ ٹریننگ ہوتی. ابھی میں سیلف اسٹیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بیسک ڈگنیٹی کی بات کر رہا ہوں. بیسک ڈگنیٹی. سیلف اسٹیم تو کہانی ہو رہا ہے، قرآن تو ہے ہی ہائی سیلف اسٹیم، حکمرانوں کے لیے آیا ہے. میں حکمرانوں کی اور اس رائی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں جس کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن تو رائی کے لیے آیا ہے، جس کی ریت ہے اس کو، اس نے ڈیسیژن لینے ہوں، لیڈرشپ میں آنا ہو. یہ بیسک غیرت کی بات کر رہا ہوں جو 12 سال کے لڑکے لڑکی میں ہوتی ہے. سو بہت ہی کامن سینس کی باتیں ہمارے لیے راکٹ سائنس ہو جاتی. اور یہودیوں کے ریویوز پڑھیں، حماس کے لیے پڑھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ they chose to die on their feet than to live on their knees. اپنے گھٹنوں پہ بل پہ رینگتے ہوئے زندہ رہنے کی بجائے انہوں نے کہا پیروں پہ چل کے مریں گے، گھٹنوں کے بل زندہ نہیں رہیں گے، سروائیول میں نہیں جائیں گے، رائٹیسنس کے اوپر مریں گے، سروائیول میں زندہ نہیں رہیں گے. یہ یہودی لکھ رہے ہیں، یہودی خود بول رہے ہیں کہ یہ وہ اسرائیل کے یہودی نہیں، دنیا کے یہودی، کہ بھائی ماننا تو پڑے گا. کیوں؟ اندر کی کامن سینس کی بات ہے. سو یہ ون آف دا مینی اٹیکس تھا جو حماس نے کیا. ون آف دا مینی اٹیکس. انشاءاللہ نہ آخری تھا نہ یہ ختم کریں گے. وہ خود ختم ہونا ہو یہ تو اللہ کا کام ہے، مگر حق کے اوپر لڑائی ختم نہیں کرنی ہم، یہ ہمارا کام. اس لیے دنیا میں آئے ہم. اب میں اور آپ کچھ نہ کریں تو ایک الگ کہانی ہے. وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے پاس گھروں میں بنائے ہوئے، گھر کے گروسری آئٹم سے بنائے ہوئے بم ہیں ان کے پاس. ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی یورینیم کا ایٹم بم ہے. ہمارے پاس وہ والا اسلحہ، وہ والے ٹینک، وہ والے جہاز ہیں جو کہ کبھی حماس نے ان پروننسیشن بھی نہیں دیکھنی. ٹھیک ہے، مگر وہ باغیرت ہیں اس لیے کر رہے ہیں، ہم بے غیرت ہیں اس لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارے ایٹم بم کیا، ہم دنیا کی ساری ٹیکنالوجی سب پاکستانیوں کو مل جائے، جو فرانس کے پاس ہے، جو جرمنی کے پاس ہے، جو انگلینڈ، وہ سارا انفراسٹرکچر جو اس وقت ناروے کا ہے وہ پاکستان میں انسٹال کر دیں. کچھ بھی نہیں ہونا، تکے کا فرق نہیں پڑنا ہماری حرکتوں میں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ 3-4 بیسکس نہیں ہیں. ڈگنیٹی زیرو، کریج زیرو، قرآن کا فہم زیرو. یہ دو چیزیں نہ ہو تو قرآن کا فہم تو آ ہی نہیں سکتا. جس کے اندر غیرت نہ ہو، جس کے اندر ہمت نہ ہو، وہ قرآن تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا اس کو. آدھے سے زیادہ قرآن تو ایسیوم یہ کرتا ہے کہ بھائی ہمت کرنے والے کے لیے وہی آتے، احکام کیسے آگے اپلائی کرے گا. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر موومنٹ جو پاکستان میں بھی نا وہ لیفٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، رائٹ موومنٹ بھی نہیں کرتا. سوچیں، جو بے دینے ہیں نا وہ پھر ہلکی پھلکی جنبش دکھا دیتے ہیں. رائٹ ونگ سے کبھی بڑی موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ ان کا یہ 2 نمبر ورژن ہے نا، انہوں نے جو خود بنایا ہے مذہب کا، وہ مذہب ہی روک لیتا ہے ان کا. سوچیں، میں نے خود اٹینڈ کیا ہے وہ جمعہ کراچی میں جس میں مفتی صاحب چلا کے بول رہے تھے، اور ٹاپ کے مفتی، کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے ان شامیوں کے اوپر جنہوں نے جیسا بھی حکومت وقت تھی ان کے خلاف انہوں نے موومنٹ کی کوشش. اللہ کا عذاب دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے عذاب سے مر رہے ہیں ان کے. یہ ہیں وہ ہمارے مسلمان، اسلام کے نام کے اوپر یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. یہ قرآن کو بیچ رہے ہیں چھوٹے سے فائدے کے پیچھے. جو آدھی حدیث سناتے ہیں، پوری حدیث اس کے بالکل نیچے لکھی ہوئی ہے. آدھی حدیث کی جو روایت ہے نا جان کی، وہ سنائیں گے کہ آپ پہ نکھٹا حبشی بھی آ جائے تو اس کی اطاعت کریں. پوری حدیث پڑھنا بھائی، نیچے لکھی ہوئی ہے. نہیں، وہ والی روایت نہیں پڑھنی میں نے، کیونکہ وہ والی روایت میرے والی نفسیات جو میں ٹرین کرتا ہوں، جس میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، وہ آدھی حدیث میں پوری ہوتی ہے کہ جو بھی آ جائے میں نے اس کی اطاعت کرنی. نعوذ باللہ، یہ اسلام آیا تھا کہ جو بھی آ جائے آپ نے اس کی اطاعت کرنی. نکھٹا حبشی بھی آ جائے اس کی اطاعت. اور پوری حدیث پڑھ لو، اسی صفحے پہ نیچے لکھی ہوئی ہے اسی کتاب میں کہ اگر نکھٹا حبشی بھی آ جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے تب تم نے اس کی اطاعت کرنی. نہیں، وہ نہیں سنائیں گے. اور سونے پہ سہاگا، صالحہ، اللہ نے آپ کا نام بھی اس طرح رکھا ہے. دیکھیں، سونے پہ سہاگا
کہ جب کوئی ایسی بات کرے گا کہ بھائی یہ قرآن یا تو تم ٹھیک ہو یا میرا نبی ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو یا صحابہ کی سیرہ ٹھیک ہے، تمہاری سیرہ ایک طرف، صحابہ کی سیرہ ایک طرف، اور بالکل ہی الٹا کام کرے تمہارے سے، یا تو تم ٹھیک ہو یا حسین ٹھیک ہے، یا تم ٹھیک ہو یا امام مہدی ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو یا ابو حنیفہ ٹھیک ہیں۔ اب غور سے سمجھیں اس بات کو کہ پہلے وہ نفسیات سمجھ لیں کہ جو قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے تو حماس کے حملے کو آپ کم بولیں گے کہ انہوں نے 7 کو کیوں کیا، 6 کو کرنا چاہیے تھا، 5 کو، 20 دن لیٹ ہو، تیاری کر رہے تھے، موقع کی تلاش میں تھے، اور جو خبریں آپ تک پہنچی ہیں نا انہوں نے کیا وہ سب جھوٹی خبریں پہنچی ہیں، ساری کی ساری جھوٹی خبریں ہیں جو حماس نے حملے میں کیا کیا ہے۔ وہ تو روز اس طرح کے حملے کرتے ہیں، جب سیکیورٹی بریچ دیکھیں گے دے آر گوئنگ ٹو ڈو whatever، تاکہ یہ نہ سمجھو کہ ہم امیون ہو گئے ہیں۔ وہ پاکستانی ہوں گے جو امیون ہوتے ہوں گے، فلسطینیوں نے یہ کہا ہے، وہ ہندوستانی ہوتے ہوں گے جو امیون ہوں گے، وہ ایم بی ایس کے چھوٹے چھوٹے ٹٹو ہوں گے جو امیون ہوتے ہوں گے، فلسطینی نہیں امیون ہونے والا، وہ یہ کہہ رہے ہیں بس۔ This is the problem. We better solve that problem right now. صالحہ کہاں سے؟ اپنے بچوں کے اندر۔